چشم بنا. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس ان فضائل علی ابن ابی طالب عند اللہ تعالی. علی کے فضائل کا علم اللہ کو ہے. لقد انزلها علی فی القرآن. اللہ نے انہی فضائل کو مجھ پر قرآن بنا کر نازل کیا. اور مجھے خطیب اکبر کے فرزند ارجمند جناب یاسوف صاحب کا ایک میسج ملا تھا لندن میں کہ آپ نے 40 منٹ تک فضائل پڑھنے. تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی. حضور فرماتے ہیں ان فضائل علی ابن ابی طالب عند اللہ تعالی. علی کے فضائل اللہ کے پاس محفوظ ہیں. لقد انزلها علی فی القرآن. اللہ نے وہ فضائل مجھ پر قرآن بنا کر نازل کیے ہیں. اور یہ اب جواب ہے یاسوف صاحب کا. حضور فرماتے ہیں میں کہا ہوں حضور کا یہ جملہ سنیے فَهِيَ أَكْثَرُ من ان احصیها فی مجلس واحد. حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں وہ سب ایک مقام پر بیان ہی نہیں کر سکتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں فمن انبأها بكم وعرفها فصدقوه. تمہارے سامنے جو بھی آئے علی کی جو فضیلت بیان کرے اس کی تصدیق کر دو. ایک میری مجبوری ہے چونکہ میں حضرت نیسم تمار کی اولاد سے ہوں. میری ایک مجبوری ہے کہ میں علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے کسی غیر معصوم راوی کا نام منبر پر نہیں لیتا.
آپ کے سامنے جیسے عرض کیا ہے نام لیے بغیر، اب گھر میں جا کے سوچئے کہ یہ کہنے والے کون تھے۔ بس اتنا میں اشارہ کر دیتا ہوں، کہنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے ہر دفعہ یہی کہا اگر علی نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ وہ صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کے حضور یہ ترجمہ پیش کروں گا، جملے آپ خود بنا لیجئے جو بھی آپ کا ذوق فہم ہو، ذوق بلا ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ اردو ترجمہ سنیے، اردو ترجمہ سنیے، جو عربی نہیں جانتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ وہ روضہ والے فرماتے ہیں کہ جو علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اسے شریف نہ سمجھو۔